السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس قسط پر اچھا سا رسپانس دیں تو دوسری قسط بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم رہا خان ایپیسوڈ نمبر 12۔ شاہد صبح جلدی اٹھتا ہے، حسب معمول مہوش کو یونیورسٹی ڈراپ کرتا ہے اور پھر سیدھا شاذل دلکش کے ولا کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ ولا میں داخل ہوتے ہی ملازمہ دلکش کو اطلاع دیتی ہے، بی بی جی شاذل صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کر دلکش کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ جانتی ہے شاذل سے سامنا کرنا کتنا مشکل ہے، خاص طور پر جب اس کی آنکھوں میں بے آواز محبت بولتی ہو۔ ناشتہ کرتے احد اور ایزل کی طرف دیکھتے ہوئے دلکش نرمی سے بولتی ہے، احد، ایزل، تم دونوں اپنے روم سے بیگ لے آؤ، یاد ہے نا آج سے تمہاری کلاسز دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ احد اور ایزل سر ہلاتے کمروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دلکش نے کالی 3 پیس شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے جس میں وہ کسی سحر زدہ تصویر کی مانند لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں آ کر وہ شاذل کو ٹہلتے دیکھتی ہے، اس کی موجودگی ہی کافی ہوتی ہے دلکش کے دل کو بے ترتیب کر دینے کے لیے۔ السلام علیکم، دلکش نرمی سے بولی۔ وعلیکم السلام مس دلکش، شاذل آنکھوں میں دھیما سا جذبہ لیے بولتا ہے۔ دلکش شاذل کی نظروں سے نظریں چڑھا کر سیدھی بات پر آتی ہے، کل رات ہوئے حملے کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ دلکش بے چینی سے پوچھتی ہے۔ شاذل کے چہرے پر ایک سنجیدہ رنگ آ جاتا ہے۔ وہ لوگ زیادہ دیر آزاد نہیں رہیں گے، ایک کو تو میں حراست میں لے چکا ہوں، بس احد اور ایزل کو یونہی چھوڑ کر آپ کو آفس ڈراپ کر کے میں سیدھا اسی طرف جا رہا ہوں، پتہ چل جائے گا کون ہے ان سب کے پیچھے۔ دلکش کے چہرے پر تھوڑی سی تشویش اترتی ہے مگر خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ احد اور ایزل بیگ پکڑے لاؤنج میں آ چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچے کچھ جانے یا پریشان ہوں۔ شاذل گاڑی کی طرف سب کو لے کر بڑھتا، حسب معمول دلکش کے دروازہ کھولتا ہے مگر چونکہ بچے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتا ہے۔ گاڑی میں سب سوار ہو جاتے ہیں۔ شاذل اور احد ایزل کو یونہی گیٹ پر چھوڑتا ہے۔ شاذل احد اور ایزل کو یونہی یہ گیٹ پر چھوڑتا ہے، پھر وہ خاموشی سے گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھولتا ہے۔ دلکش سے نرمی سے کہتا ہے، مس دلکش، آئیں، آگے بیٹھیں۔ دلکش کچھ کہے بغیر باہر آتی ہے۔ شاذل اس کے آگے چلتا ہے، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک نگاہ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر دلکش کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا ہے۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت اٹھتی ہے، جیسے یہ انداز، یہ دعویٰ، یہ اختیار اسے اچھا لگ رہا ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ شاذل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہے اور گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا جاتی ہے، صرف آنکھیں بولتی ہیں، کبھی راہ سے، کبھی شیشے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھتی نظریں۔ آفس پہنچ کر شاذل گاڑی سے نکلتا ہے، دلکش کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور اسے کیبن تک ساتھ لے کر جاتا ہے۔ دروازے پر رک کر وہ نرمی سے مگر تاکید سے بولا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ آفس سے باہر نہیں جائیں گی، پلیز۔ وہ التجائی انداز میں بولتا ہے۔ دلکش کا دل جیسے ایک پل کو رک جاتا ہے، پھر وہ سر ہلا کر حامی بھرتی ہے، ٹھیک ہے، دلکش نرمی سے کہتی ہے۔ شاذل ہلکا سا مسکرا کر پلٹ جاتا ہے۔ دلکش کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا، پھر وہ جیسے خود کو جھنجھوڑتی ہے اور کیبن کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ دور کھڑی حنا یہ سارا منظر سرد نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ دلکش اور شاذل کی خاموش غربت، ان کی آنکھوں کی چپ زبان اس کا دل جلا دیتی ہے۔ شاذل شک کا بیج دل میں گہرا ہوتا جا رہا تھا اور حسد کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ ویران گودام میں دھوپ کی کچھ کرنیں چھت کے ٹوٹے چھبے سے اندر آ رہی تھیں۔ دیواروں پر نمی اور پرانی زنگ آلود سلاخوں کا سایہ سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک کرسی پر وہ مشکوک شخص بندھا ہوا ہے جسے شاذل نے رات کی فائرنگ کے بعد حراست میں لیا تھا۔
دروازہ چرچراتے ہوئے کھولتا ہے اور شہزل اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ گونجتی ہے۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں غضب لیے آتا ہے۔ مشکوک شخص کا چہرہ ڈرا ہوا ہے۔ نام شہزل ایک ہی جس میں اس کے سر پر موجود تھا، راشد۔ مشکوک شخص لرزتی آواز میں بولتا ہے۔ شہزل کی شخصیت اسے بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اس کے توانا وجود سے گھبرا جاتا ہے۔ اسے جب سے یہاں لایا گیا تھا تب سے سوال نہیں ہوئے، صرف شہزل کا ہاتھ چلا تھا، مگر اسے دلکش کو آفس پہنچانا تھا، اس سے مجبوراً وہ اسے بخشتا، پہلے گھر گیا پھر غازی بلا۔ شہزل کے سامنے جھکتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتا ہے، کس کے کہنے پر حملہ کیا؟ کس نے حکم دیا اس پر حملہ کرنے کا؟ شہزل انتہائی خطرناک لہجے میں بولا۔ راشد چپ رہتا ہے۔ شہزل اس کے قریب رکھے لوہے کے روڈ کو انگلیوں میں گھماتا ہے۔ آواز کا دباؤ اور ماحول کا سناٹا مل کر خوف کا طوفان برپا کرتے ہیں۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ اس پر حملہ تم لوگوں نے نہیں کیا، میری سانسوں پر کیا ہے، اور جو میری سانسوں کو چھونے کی کوشش کرے وہ زندہ نہیں رہتا۔ شہزل دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہتا ہے۔ اس کا لہجہ جنون سے لبریز تھا۔ راشد کانپنے لگتا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد شہزل ایک جھٹکے سے اس کا کالر پکڑتا ہے۔ نام بول اس کا۔ شہزل دھاڑتا ہے۔ میں نہیں جانتا، بس ایک فون کال آئی تھی، رقم ملی، حکم تھا صرف ڈرانا ہے، گولی نہیں نیچے چلانی تھی، جان نہیں لینی تھی۔ راشد چیختا ہے۔ شہزل کا ہاتھ اس کی گردن پر سخت دباؤ ڈال رہا تھا۔ شہزل تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، آنکھوں میں غصہ اب بھی موجود ہے، لیکن وہ گہری سانس لیتا ہے، کچھ سوچتا ہے۔ اگر جان لینے کا ارادہ نہیں تھا تو پیغام دینا تھا، مگر کس کا؟ کون چاہتا ہے دلکش کو ڈرانا؟ کس کی سازش ہے یہ؟ وہ راشد کی طرف مڑ کر دوبارہ سختی سے پوچھتا ہے، کال کہاں سے آئی تھی؟ نمبر یاد ہے؟ نہیں، پر وہ مرد کی آواز تھی۔ راشد کانپتے ہوئے کہتا ہے۔ شہزل کی نظریں کچھ لمحے کو جامد ہو جاتی۔ وہ راشد کے موبائل سے نمبر کی پہچان کرواتا ہے اور ایک سخت نگاہ ڈالتے ہوئے فون پیچھے ہٹ کر فون نکالتا ہے۔ ٹریک کرو اس نمبر کو جس سے رات 9 بجے راشد کو کال آئی تھی، مجھے رپورٹ ابھی چاہیے۔ شہزل کی سرد آواز گونجتی ہے۔ فون بند کر کے وہ ایک آخری بار راشد کو گھورتا ہے۔ اگر جھوٹ بولا تو اگلی بار بات لوہے سے ہوگی۔ وہ تیز قدموں سے گودام سے باہر نکل جاتا ہے، مگر اس کے دل اور دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا ہوتا ہے، کون چاہتا ہے دلکش کو ڈرانا اور کیوں؟ خفیہ زیر زمین کمرہ، اندھیرا، دھند زدہ ماحول۔ سکرینز کی روشنی میں ایک سیاہ ہیولا نظر آتا ہے، گرین شیڈو۔ اسکرین پر پارک کا منظر چل رہا ہے۔ 4 ایڈنز جھکے ہوئے بم کے بیگ کے ارد گرد موجود ہیں۔ اچانک ان میں سے ایک بم کے وائرز کاٹ دیتا ہے۔ سرخ روشنی سبز میں بدل جاتی ہے۔ گرین شیڈو کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر ماسک ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور ان میں طوفان لرز رہا ہے۔ اچانک وہ ایجنٹ پر زوم کرتا ہے، ایجنٹ بلو پر، ایک خاموش پرسکون شخصیت، سیاہ یونیفارم میں ملبوس، چہرے سے ماسک سے ڈھکا۔ یہ وہی ہے۔ گرین شیڈو آہستہ مگر زہر آلود لہجے میں بولتا ہے۔ چند لمحے خاموشی، پھر وہ تیز آواز میں بولتا ہے، میں نے اسے ایک بچہ سمجھا تھا، صرف ایک بچہ۔ پیچھے کھڑا تبوک چونک کر متوجہ ہوتا ہے۔ تم نے کہا تھا وہ ہمارے راستے میں نہیں گا، تم نے کہا تھا ہمارا آدمی اسے گھما چکا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ یہاں کیوں ہے؟ گرین شیڈو غصے سے چیخ پڑتا ہے، میں رابطہ کرتا ہوں مالک، میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کیسے پہنچا؟ تبوک ہچکچاتے ہوئے بولتا ہے، واضح کانپ رہی تھی۔ پوچھو، اب پوچھو گے؟ جب وہ ہمارے منہ پر تماچا مار کر چلا گیا، گرین شیڈو غصے سے چلاتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ مٹھی میں بند ہو رہا ہے۔ اسکرین پر ایجنٹ بلو کا چہرہ زوم میں تھا اور ویڈیو پوز۔ گرین شیڈو ساکت دیکھتا ہے، بے حد رعبدار۔ وہی نظر، تمہیں میں نے اگنور کیا تھا، ایک غلطی تھی، لیکن اب میں ایسا دھماکہ کروں گا جسے تم نہ کاٹ سکو گے، نہ سمجھ سکو گے، نہ روک سکو گے۔ گرین شیڈو آہستہ سے مگر زہریلے لہجے میں مسکرا کر بولتا ہے،
اندھیرے میں اس کا ماسک چمکتا ہے، اس کے اندر کی آگ باہر دھواں بن کر نکل رہی ہے۔ تمہارا قصہ بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا ایجنٹ بلو، گرین شیڈو دھیمی آواز مگر خطرناک یقین کے ساتھ کہتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا جاتا ہے، صرف اسکرین پر گرین شیڈو کی بے رحم خاموشی باقی تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین، دوپہر کا وقت، کینٹین میں ہلکی ہلکی چہل پہل ہے۔ کچھ طلباء ہنس رہے ہیں، کچھ چائے کے کپ کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں۔ خاموشی سے میز پر بیٹھتا ہے، اس کی نظریں مسلسل دروازے کی طرف اٹھتی جا رہی ہیں۔ اوئے احد، اتنی نظریں گھما رہا ہے جیسے کینٹین نہیں کوئی ایوارڈ شو ہو اور تو جج ہو۔ حمزہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں نہیں بس یوں ہی۔ احد چونک کر بولا، یوں ہی یا کسی خاص کا انتظار ہے؟ حمزہ اسے پھر چھیڑتا ہے، وہ دونوں اسکول سے ساتھ تھے، بلکہ جگری یار کہنا غلط نہیں ہوگا۔ احد تھوڑا ہنستا ہے مگر نظریں اب بھی دروازے پر ہیں۔ خاص؟ نیلی آنکھوں والا خواب تو بہت خاص ہے مگر حقیقت بننے سے ڈرتا ہے۔ کیا مطلب؟ تو سچ میں کسی کو پسند کرتا ہے؟ کب سے؟ حمزہ حیرانگی سے بولا۔ احد کوئی جواب نہیں دیتا، وہ آہستہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کینٹین کا شور جیسے پس منظر میں دھندلا ہو جاتا ہے اور ایک چہرہ ابھرتا ہے، وہی نیلی آنکھیں جن میں موسموں کا رنگ گھلا ہو جیسے۔ وہ جب آتی ہے نا سب کچھ تھم سا جاتا ہے، جیسے وقت بھی رک کر اسے دیکھتا ہو۔ اس کی نیلی آنکھیں جیسے آسمان کسی دن زمین پر اتر آیا ہو۔ احد ٹرانس کی کیفیت میں بولتا ہے، کون ہے وہ؟ نام تو بتا۔ حمزہ ایکسائٹڈ انداز میں پوچھتا ہے، نام؟ اس کا نام کیا رکھوں؟ خواب یا وہ خاموش دعا جو ہر رات میرے لبوں پر آ جاتی ہے؟ احد آہستہ سے مدھم لہجے میں بولا۔ حمزہ اسے حیرت سے دیکھتا ہے، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا لاابالی سا دوست اتنی گہری باتیں بھی کر سکتا ہے۔ مگر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا دوست کس راہ پر چل پڑا ہے، اور سمجھتا بھی کیسے نہ، بچپن سے وہ خود اس راہ کا مسافر تھا۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھولتا ہے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھتا ہے جیسے ابھی وہ آ جائے گی۔ کینٹین کا دروازہ کھلتا ہے، وہ آتی ہے۔ سیاہ عبایا، مکمل پردہ، صرف نیلی آنکھیں نمایاں تھیں، لیکن وہ آنکھیں جیسے کسی پرانی نظم کا آخری مصرع، مکمل، خوبصورت اور بے حد گہرا۔ احد کی سانس رک سی جاتی، وہ اب کچھ نہیں دیکھتا، نہ چائے کے کپ، نہ شور، نہ وہ دوست، صرف وہ آنکھیں۔ وہ چہرہ تو چھپا لیتی ہے مگر اس کی آنکھیں جیسے پردے کے اندر چھپا کوئی چاند ہو جو بادلوں کے پیچھے سے بھی چمکتا ہے۔ احد کا دل بے ساختہ جملہ ادا کرتا ہے، بس آنکھیں؟ تو نے تو کبھی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، پھر بھی اتنا کھویا کھویا؟ حمزہ آہستہ سے حیران ہو کر کہتا ہے۔ اس کے نقاب سے وہ سمجھ گیا تھا کہ احد نے اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ چہرے تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ آنکھیں ہوتی ہیں جو دعا بن کر دل میں اتر جاتی ہیں۔ وہ آنکھیں سوال نہیں کرتی، بس خاموشی سے سب کہہ جاتی ہیں۔ احد نرمی سے جیسے کوئی راز سنا رہا ہو۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے اندر آتی ہے، اس کے انداز میں وقار، ایک پردہ دار خاموشی جو خود میں ہزار باتیں چھپائے ہوئے۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتی ہے۔ تو نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اپنے جذبات بتائے؟ وہ روز آتی ہے اور میں ایک لفظ نہیں بول پاتا، اور وہ میری دنیا میں روشنی پھیلا جاتی ہے۔ کبھی کبھی صرف آنکھوں کی قربت کافی ہوتی ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں، بس جینے کے لیے۔ احد اس پر نظریں جمائے کھوئے کھوئے لہجے میں کہتا ہے، تو کب بات کرے گا؟ حمزہ اسے پھر چھیڑتا ہے، جب مجھے محسوس ہوگا کہ میری آواز اس کی خاموشی کو بے چین نہیں کرے گی۔ نظریں اس کی طرف اٹھیں، وہ مسلسل اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
اسی لمحے ایزل ہاتھ میں فائلز کا پلندہ لیے تیزی سے اندر داخل ہوتی۔ اس کا ذہن کسی پروجیکٹ میں گم ہے، یہ ضرور کسی پروجیکٹ میں ناکام ہو کر پوری دنیا سے بدلہ لینے نکلی ہے۔ احد حمزہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے جب نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اچانک ایزل کا پاؤں مہوش کی چیئر سے ٹکرایا۔ مہوش کھڑی ہوتی ہے، پلکیں اٹھا کر دیکھتی ہے، ان آنکھوں میں حیرانگی ہے مگر شکایت نہیں، شائستگی ہے مگر برتری نہیں۔ اوہ نو، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ احد جلدی سے بولتی ہے اٹس اوکے، مگر آپ ٹھیک ہیں؟ لگی تو نہیں آپ کو؟ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سر درد کی وجہ سے چائے پینے آئی تھی۔ ایزل مہوش سے کہتے ہیں کینٹین والی آنٹی کو چائے کا اشارہ کرتی ہے جو قریب ہی کاؤنٹر پر موجود تھیں۔ آپ چاہیں تو یہاں بیٹھ سکتی ہیں۔ مہوش نے مسکرا کر آفر کی، یہ یونی لائف نہ بننے کو انسان سے روبوٹ بنا دیتی ہے۔ میں تو کب سے 2 فائلوں کے بیچ اپنی روح بھی دبا بیٹھی ہوں شاید۔ ایزل بغیر جھجک کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے اپنی داستان بھی تو کسی کو سنانی تھی، اس لیے بیٹھتے ہی شروع ہو گئی۔ تو پھر آپ کو فائلن سے روح واپس نکالنے کے لیے چائے کا سہارا لینا پڑے گا، میں شرارت سے کہتی ہے۔ آپ تو میری حالت بشاعری کر دی، چائے بھی اور شاعری بھی، آپ تو خطرناک لگتی ہیں۔ ادھر ہنستے ہوئے بولی بس تھوڑی بہت لفظوں سے دوستی ہے، پردے کے پیچھے بھی کچھ کہانیاں رہتی ہیں۔ مہوش مدھم ہنسی کے ساتھ کچھ پر اسرار سا بولی جسے ایزل اپنی روح میں سمجھ نہیں پائی۔ دور سے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، چائے کا کپ ہاتھ میں تھما ہے مگر آنکھیں اس میز پر جمی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایزل اور وہ، کیا قسمت میرے دل کی دہلیز پر اتفاق کا چراغ رکھ رہی ہے؟ احد کی آنکھوں میں ایک دھیمی حیرانگی اور گہری چاہت ابھرتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کی آنکھیں مسکرا رہی ہیں اور یہاں احد کا دل ڈوب رہا تھا۔ ایزل اس لڑکی کے سامنے بیٹھی بے ساختہ جیسے کوئی اجنبی اپنی جگہ پر محسوس ہونے لگا۔ دونوں کے درمیان ایک کپ چائے کا فاصلہ ہے مگر دلوں کے درمیان فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ آپ پڑھتی کیا ہیں؟ ایزل تجسس سے پوچھتی ہے۔ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں مسکرا کر کہتی ہے۔ واہ، آپ جیسے لوگوں سے تو مجھے خاص قسم کا ڈر لگتا ہے۔ اسکوپ لے کر میرے خون کا تجزیہ نہ شروع کر دیں، ایزل مسکرا کر کہتی ہے۔ فکر نہ کریں، میں صرف جسم کا نہیں چہروں کا تجربہ بھی کر لیتی ہوں۔ آپ کے چہرے پر تو ہنسی کی مکمل رپورٹ چھپی ہے۔ میں شرارتی انداز میں کہتی تو چلیں پھر ہنسی کی رپورٹ کی اکلوتی دوست بننے کا شرف حاصل کر لیں۔ ایزل کہتی اس کی طرف ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ مجھے یہ شرف حاصل کر خوشی ہوگی۔ میں مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ پکا؟ تو پھر یہ طے ہوا، اب آپ میرے ساتھ چائے پینے کی عادی ہو جائیں گی اور میں آپ کے راز بھری باتوں کی چائے کم باتیں زیادہ۔ میں ہنستے ہوئے بولتی ہے ہماری نئی دوستی کا نام ہوگا چائے اور چھپی کہانیاں۔ ایزل ایکسائٹڈ انداز میں کہتی ہے۔ دور میز پر احد یہ سب دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں میں سکوت، حیرت اور دل کی دھڑکن سب ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسری ایپیسوڈ بھی اس کے فوراً بعد ہی اپلوڈ ہو جائے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 200 سبسکرائبر جلدی سے کمپلیٹ کر دیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میں آپ کے رسپانس کا ویٹ کرتی ہوں۔ آپ کے کمنٹ، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔